السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور خواتین و حضرات، بچوں کی اسلامی تربیت کے حوالے سے ہماری گفتگو چلی آ رہی ہے، اور آج اس سلسلے کا یہ 10واں پروگرام ہے۔ پچھلے پروگرام میں اور درس میں ہم نے آپ کو بچوں کے ختنے کے تعلق سے یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، اور اسے بچوں کی پیدائش کے بعد پہلے ہفتے میں کرنا ان کے حق میں زیادہ بہتر اور زیادہ مفید ہوتا ہے۔ آج کے درس میں نومولود کے سر مڈانے کے بارے میں انشاءاللہ باتیں کی جائیں گی۔ عزیز ساتھیوں، بچے کی پیدائش کے 7ویں دن ان کا سر مڈانا اور اس پر خوشبو ملنا یہ سنت ہے اور مستحب ہے۔ واضح رہے کہ اس نومولود کا سر مڈانا یہ واجب نہیں ہے، یعنی اگر کسی بچے کا سر مڈایا نہیں گیا تو ایسی صورت میں ان بچوں کے اوپر یا ان والدین کے اوپر کوئی حرج اور کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل غلام رہینۃ بعقیقتہ تذبح عنہ یوم السابع ویحلق ویسمى، یعنی ہر بچہ اپنے عقیقے کے عوض گروی ہوتا ہے، 7ویں روز اس کا عقیقہ کیا جائے، اس کا سر مڈایا جائے اور اس کا نام رکھا جائے۔ یہ کس کے بارے میں ہے؟ سر مڈانے کے تعلق سے ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچے کا سر کب مڈایا جائے؟ آیا عقیقے سے پہلے مڈایا جائے یا عقیقے کے بعد مڈایا جائے؟ حدیث سے جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے بچے کا عقیقہ ہوگا، پھر اس کے بعد اس کا سر مڈایا جائے گا، اور عقیقہ 7ویں دن ہوتا ہے تو سر بھی 7ویں دن مڈایا جانا چاہیے، لیکن عقیقے کے بعد مڈانا جانا چاہیے۔ کیا سر مڈانے کے سلسلے میں ضروری ہے کہ لڑکا اور لڑکی کے درمیان کوئی فرق کیا جائے یا دونوں میں کوئی فرق نہیں کرنا چاہیے؟ تو اس بارے میں علماء کرام کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بچے اور بچی کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ بچے کا سر مڈایا جائے اور بچی کا سر نہ مڈایا جائے، بلکہ ان کے نزدیک دونوں کے بال مڈائے جائیں گے، اور ان کے پاس جو دلیل ہے وہ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جس حدیث کے اندر وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، مع الغلام عقیقۃ فاحرق عنہ دما وامیط عنہ الاذى، یعنی ہر پیدا ہونے والے بچے پر عقیقہ ہے، بس اس بچے کی طرف سے خون بہا دو، یعنی جانور ذبح کرو، یعنی عقیقہ کرو، اور اس سے ایذا کو دور کرو، یعنی سر کے بال صاف کرو۔ فضیلت الشیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ کی رائے بھی یہی ہے کہ دونوں کے بال، یعنی بچے کا اور بچی کے بال، دونوں کے بال مڈائے جائیں گے، کیونکہ حدیث اس بارے میں عام ہے اور یہ حدیث دونوں کو شامل ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک بچے کا سر مڈایا جائے گا، صرف بچے کا سر مڈایا جائے گا، بچی کا نہیں مڈایا جائے گا، اور جمہور علماء کی بھی رائے یہی ہے کہ بچی کا سر نہیں مڈایا جائے گا، بلکہ صرف اور صرف بچے کا سر مڈایا جائے گا۔ علامہ ابن باز رحمہ اللہ کی بھی رائے یہی ہے کہ بچی کا سر نہیں مڈایا جائے، بلکہ صرف بچے کا سر مڈایا جائے، کیونکہ بچے کے بال اصلاً خوبصورتی کے لیے ہوتے ہیں، اسی لیے حج اور عمرے کے اندر بھی
عورتوں کے بال نہیں مڈائے جاتے ہیں بلکہ ایک پور کے برابر ان کے بال کاٹے جاتے ہیں۔ میری بھی رائے یہی ہے کہ اگر حدیث کے مفہوم کو لیا جائے تو حدیث کے مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے ہم بھی اس بات کے قائل ہیں کہ دونوں کے بال یعنی لڑکا اور لڑکی دونوں کے بال 7ویں دن عقیقے کے بعد مڈائے جائیں۔ اللہ اعلم۔ اب اس کے بعد ایک چیز اور میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوا چلوں، وہ یہ ہے کہ سر مڈانے کے بعد سر کے اوپر، بچے کے سر کے اوپر خوشبو ملنا چاہیے۔ عہد جاہلیت میں لوگ اپنے بچوں کے سر پر عقیقے کا خون ملتے تھے، لیکن اسلام نے اس پورے رسم کو باطل قرار دیا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ كانوا في الجاهلية إذا عقوا عن الصبي خضبوا قطنة بدم العقيقة فإذا حلقوا رأس الصبي وضعوها على رأسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا مكان الدم خلوقا۔ جاہلیت میں لوگ جب بچے کا عقیقہ کرتے تو روئی کا ٹکڑا عقیقے کے جانور کے خون میں رنگ دیتے، پھر جب بچے کا سر مڈایا جاتا اسی ٹکڑے کو جو خون میں رگا ہوا ہے اس ٹکڑے کو بچے کے سر پر رکھ دیا جاتا تھا، اس سے رگڑا جاتا تھا۔ رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم خون کی جگہ خلوق یعنی ایک خوشبو ہے اسے رگڑو اور اس ٹکڑے کو مت لگاؤ۔ ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابو بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عہد جاہلیت میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس کی طرف سے ایک بکری ذبح کی جاتی اور اس کا خون اس کے سر پر لگایا جاتا، لیکن جب اللہ تعالی نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا تو ہم اس کی طرف سے ایک بکری ذبح کرتے ہیں اور اس کے سر کو مڑاتے اور اس کے سر پر زعفران ملتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح ہے، اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی صحیح قرار دیا ہے۔ اب ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ بچے کا سر جب ہم مڈا دیتے ہیں تو جو بال نکلتے ہیں ان بالوں کو کیا کرنا چاہیے؟ تو حدیث کی روشنی میں ہمیں چاہیے کہ ہم ان بالوں کو اکٹھا کر کے اسے وزن کریں اور وزن کرنے کے بعد اس کے مقدار میں چاندی اللہ کے راستے میں ہم صدقہ کریں۔ یہ ایسا کرنا یہ سنت ہے۔ چنانچہ رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب ان کے ہاں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوتی ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا فاطمہ احلقی رأسہ وتصدقی بزنۃ شعرہ فضہ، اے فاطمہ اس کا سر مڈاؤ اور اس کے بالوں کے وزن کے برابر اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو۔ یہ حدیث بھی صحیح ہے اور اس حدیث کے تعلق سے علامہ البانی رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ یہ حدیث حسن ہے۔ یقیناً آج یہ سنت بالکل مفقود ہے، لوگ اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ لوگوں کو اس مسئلے کے بارے میں علم نہ ہو کہ ایسا کرنا سنت ہے۔ لوگ بچوں کی پیدائش کی خوشی میں بے تحاشا مٹھائیاں اور ہدیے، تحائف اور گفٹ دوست اور احباب میں دل کھول کر تقسیم کرتے ہیں اور بچوں کے سر کے بال کے برابر چاندی صدقہ نہیں کر پاتے ہیں۔ لہذا ہماری والدین سے گزارش ہے، ان سرپرستوں سے گزارش ہے کہ وہ اس طرف ضرور دھیان دیں اور بچوں کے بال ضرور وزن کریں اور اس کے برابر چاندی صدقہ کریں تاکہ ایک سنت جو ناپید ہے، ایک سنت جو معدوم ہو گئی ہے، اسے دوبارہ زندہ کیا جا سکے اور لوگ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ یاد رہے کہ اگر کسی سنت کو آپ نے زندہ کیا تو جب تک اس سنت پر عمل کیا جائے گا اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ عزیز ساتھیوں، ایک چیز اور بھی میں آپ کے سامنے بیان کرتے ہوئے چلوں۔ بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ جب بچوں کے بال مڈائے جاتے ہیں تو ان بالوں کو وہ لوگ اکٹھا کرتے ہیں اور بڑے ہی اہتمام کے ساتھ ان بالوں کو لے جا کر کے کسی خاص جگہ میں، کسی بہترین جگہ میں اسے زمین کے اندر دبوچ دیتے ہیں، دفن کر دیتے ہیں، جبکہ ان کا یہ عمل صحیح اور درست نہیں ہے، کیونکہ قرآن و حدیث میں اس طرح کی کوئی بات نہیں آتی ہے اور نہ ہی صحابہ کرام
اور سلف صالحین سے اس طرح کا کوئی ثبوت ہمارے لیے ملتا ہے؟ جن روایتوں میں اگر اس طرح کی کوئی بات آتی ہے تو ایسی صورت میں وہ سخت ضعیف ہے۔ محترم مشاہدین کرام، بچوں کے سر کے بال مڈانے کی بات چل رہی ہے تو یہاں پر ایک بات مجھے یاد آ گئی، وہ یہ ہے کہ بہت سے والدین اپنے چھوٹے بچوں کے بال فیشن کے طور پر مختلف طریقے سے کٹاتے ہیں۔ ان میں بعض شکلیں تو اسلام میں بالکل قطعاً حرام ہیں۔ ہمیں اس طرح اپنے بچوں کے بال بنوانے سے بچنا چاہیے۔ ابھی وہ چھوٹے ہیں، جب بڑے ہوں گے تو وہ اور بھی خراب ہو سکتے ہیں۔ آج کل ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان بچے بال کٹانے میں دوسری قوموں کی نقالی کرتے ہیں، چاہے یہ نقالی کسی ایکٹرز کی ہو یا کسی کھلاڑی کی ہو یا کسی اور مشہور شخص کی ہو۔ وہ اپنے پورے سر کے بال کو چھوٹا ضرور کرا لیتے ہیں، بیچ میں کچھ حصہ باقی رکھتے ہیں، کنارے سے دیکھیں گے کہ بالکل بہت چھوٹا کر لیتے ہیں، لیکن بیچ میں بڑا بال ہی رکھتے ہیں، جو کسی طرح سے اسلام میں جائز اور درست نہیں ہے۔ عصر حاضر میں بال کٹانے کی جو بھی صورتیں اور شکلیں بچوں میں نظر آتی ہیں، ان میں ایک صورت قضا کی بھی ہے۔ قضا سے مراد یہ ہے کہ سر کے کچھ بال مڈانا اور کچھ چھوڑ دینا ہے۔ اس طرح بال کٹانے سے رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا۔ یہ عمل چھوٹے بچے ہوں یا بڑے بچے ہوں یا بوڑھے ہوں، ہر انسان کے لیے ایسا کرنا اسلام میں منع ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نهى عن القزع قال قلت لنافع وما القزع قال يحلق بعض راس الصبي ويترك بعض۔ یقینا رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا سے منع کیا ہے۔ راوی یعنی عمر بن نافع کہتے ہیں کہ میں نے نافع سے پوچھا کہ قضا کیا ہے، تو انہوں نے بیان کیا بچے کا کچھ سر مڈوا دیا جائے اور کچھ چھوڑ دیا جائے۔ عزیز ساتھیوں، یہ اس طرح کا عمل ہمارے لیے کسی طرح سے جائز اور درست نہیں ہے۔ ہم آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور تمام دیکھنے والوں کو اور تمام مشاہدین کرام کو اسوہ رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے بچوں اور بچیوں کی قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کی بچپن ہی سے اسلامی تربیت کرنے کی توفیق بخشے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔